حضرت صہیب نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، یعنی اسلام کو قبول کر لیا، تو ان کے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے۔ ان کے ماں باپ نے دھمکایا، ان کو بتایا کہ دیکھ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جائے گا، ان کے پاس جائے گا، ملاقات کرے گا، تو میں تمہارے ساتھ برا حال کروں گا۔ حضرت صہیب نے کہا میں نے جو دینا تھا مصطفیٰ کے نام کر دیا، اب میری جان بھی جائے گی تو مصطفیٰ کے نام پر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت صہیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے، ایک ایسا وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ حضرت صہیب بھی جب خبر ملی تو جانا چاہتے تھے، کہ ان کے ماں باپ نے کہا اے صہیب اگر تو چلا گیا نا تو جائیداد میں جتنا بھی حصہ ہے تجھے کچھ نہیں ملنا ہے، کھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، کچھ نہیں ملنا ہے۔ حضرت صہیب نے کہا تمہاری جائیداد تمہیں مبارک، تمہاری مال و دولت تمہیں مبارک، میں تو چلا دربار مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ حضرت صہیب نکلے، ایک صرف کپڑے کی جوڑی پہن کر، کچھ نہ تھا، ایک صرف کپڑے کی جوڑی پہن کر، لاکھوں کروڑوں روپیوں کی جائیداد کو لات مار کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں نکلے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صہیب چار گئے تھے، ابھی تھوڑے آگے بڑھے تھے کہ پیچھے سے ان کی امی نے آواز دی صہیب جو تو نے کپڑا پہنا ہے وہ ہمارے پیسوں کا ہے، تو ہمارے پیسوں کا کپڑا پہن کر محمد کے پاس جائے گا۔ حضرت صہیب واپس مڑے، گھر پر آئے اور وہ کپڑے اتار دیے اور اونی کے کپڑے پہنے، جس کو جام سلایا میں گھوڑ کے کہا جاتا ہے، گھوڑ کے کپڑے، اونی کے کپڑے پہن کر حضرت صہیب چلے۔ ہائے ہائے وہ کیسا عشق ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں روپے کی مال و دولت کو لات مار کر مصطفیٰ کے دربار میں گئے۔ جا رہے ہیں، اتنے پر بس نہ ہوا، اس کے باپ نے کہا، اس کے باپ نے مکہ کے گنڈوں کو بلایا اور کہا کہ صہیب جا رہا ہے مدینے، اسے پہنچنے نہ دینا، اتنا مارو کہ وہ مکہ واپس میرے گھر پر آ جائے۔ مکہ کے گنڈے گئے، حضرت صہیب کے اوپر حملہ کیا، مارنا شروع کیا۔ وہ آقا کا غلام مقابلہ کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت صہیب کو اتنا مارا کہ آپ خون سے لہو لہان ہو گئے، آپ کی ناک پھٹ گئی، آپ کے گھٹنے ٹوٹ گئے، پورے جسم میں خون ہی خون ہو گیا۔ حضرت صہیب تھک ہار کر وہیں پڑے وہیں لیٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ مکہ کے گنڈوں نے کہا صہیب تو چلا جا واپس، اسی میں تیری بھلائی ہے، اگر تو نہ گیا تو یاد رکھنا تیرا برا حال کریں گے۔ صہیب نے کہا اب یہ جان جائے گی تو مصطفیٰ کے دربار میں جائے گی، ورنہ مدینے کے سفر میں جائے گی، یہ صہیب واپس لوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پورے دن خون سے لت پت حضرت صہیب وہیں پڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت ایسا آیا، صبح کا وقت، پھر چلنا شروع کیے۔ مکہ سے مدینہ 425 کلومیٹر دور ہے، مکہ سے مدینہ 425 کلومیٹر دور، اگر چل کر جائیں نا تو 9 دن لگے۔ وہ صہیب خون سے لہو لہان تھا، وہ آقا کا عاشق چلنے لگا۔ ادھر مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت باہر نکلے، مسجد کے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن اونچی کر کے دیکھ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی مکہ سے قافلہ آنے والا ہے یا کوئی وفد آنے والا ہے جو آپ ان کا اس طرح انتظار کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ نے کہا میرے صحابہ کوئی قافلہ نہیں آنے والا، میرا ایک عاشق آ رہا ہے، اس کو مارا گیا، روکا گیا، لیکن وہ رکا نہیں، وہ میری طرف آ رہا ہے۔ صحابہ وہیں کھڑے رہ گئے، کہہ رہے تھے ہائے ہائے وہ کون سا عاشق ہے جس کا انتظار خود مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک بندہ آ رہا تھا، وہ اونی کے کپڑے پہنے ہوئے، وہ بھی ٹوٹے ٹوٹے خون سے لہو لہان تھا۔ ہم نے دیکھا، ہم نے کہا کہ یہ تو مکہ کے مالدار کے بیٹا صہیب گئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام فرماتے ہم نے آواز دی یا رسول اللہ جن کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ عاشق آ گئے ہیں۔ مصطفیٰ نے ہاتھ پھیلائے، حضرت صہیب
آئے مصطفیٰ کے گلے لگے. صحابہ فرماتے صہیب کے چہرے پر ایسی خوشی تھی کہ گویا کہ صہیب کو کبھی کوئی زخم نہیں لگا ہے. اللہ کے رسول کے کاندھوں پر چادر تھی, مصطفیٰ نے صہیب کے کاندھوں پر وہ چادر ڈال دی. صحابہ فرماتے صہیب نے پکارا, کہا کہ اب مجھے دنیا کا کوئی غم نہیں ہے. ارے دنیا چھوٹے تو چھوٹ جائے لیکن مصطفیٰ کی چادر اب میرے پاس ہے, مصطفیٰ کی چادر اب میرے پاس ہے. حضرت صہیب جب دنیا سے گئے نا تبھی بھی وصیت کر کے گئے کہ لوگوں جب میں مر جاؤں نا میری قبر میں مصطفیٰ کی چادر رکھنا, کیونکہ ایسا بھی وقت تھا کہ میرے رشتہ داروں نے چھوڑا تھا, میرے شہر کے لوگوں نے چھوڑا تھا, میرے باپ نے چھوڑا تھا. ایسا بھی وقت تھا کہ اللہ اکبر مجھے ایک کپڑے کی جوڑی پہنی تھی لیکن میری ماں نے وہ کپڑے کی جوڑی اتروائی تھی جس کے دامن میں آ کر میں بسا ہوں, جس نے اپنے دربار میں مجھے غلام کے طور پر قبول کیا ہے وہ مصطفیٰ کریم کی ذات.